السلام علیکم پیورز. آج کا پہلا سوال ہے. شاکر اللہ ہیں مال لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی ایک کتاب جس کا عنوان ہے حسن نثار کے منتخب کالم، ہاتھ لگی پڑھنا شروع کر دی ہے. اس میں آپ کا ایک پرانا کال ہے کہ اگر بے غیرتی، بے حیائی اور ڈھٹائی پر بھی نوبل پرائز ملتا تو اب تک سب سے زیادہ نوبل پرائزز کس کے پاس ہوتے؟ آج سالوں بعد آپ کے خیال میں یہ کال کس پہ پورا اترتا ہے؟ جواب ضرور دیں. میں شاکر اللہ صاحب میں بالکل دوں گا، دے رہا ہوں جواب. آج کی کوئی قید نہیں ہے. یہ بہت میرے 7-8 مجموعے ہیں کالموں کے اور کالے کال وغیرہ. یہ خاصی پرانی کتاب ہے. حال تب بھی یہی تھا. میں نے ابھی کسی ایک اور پروگرام میں، اپنے جیو کے پروگرام میں، رپورٹ کارڈ میں یہ بات کی ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ انحطاط ہے، زوال ہے، آپ پہ کمال آیا ہی کبھی نہیں. یہ کہتے 40-50 سال پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. 40-50 سال پہلے پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ آج تو 25 کروڑ پہ کھڑا ہے یہ ملک. اچھا، دوسری بات، میڈیا کہاں تھا؟ اس کا تو وجود ہی نہیں تھا. پی ٹی وی بھی بعد میں آیا ہے. اچھا، میڈیا تھا بھی، پریس ٹرسٹ، یہ وہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں کنٹرولڈ میڈیا تھا. سوسائٹی بہت شائع تھی. لوگ سچی بات بھی کرتے ہوئے بہت گھبراتے تھے. یہ تو ہمارے یہاں ایجوکیشن تھوڑا معیار بڑا، کو ویسٹ کا انفلوئنس بڑا، تو لوگوں نے کھل کے بات ورنہ جس طرح بات وہ چاہے غلط کر رہی ہیں، صحیح کر رہی ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. کوئی تصور تھا آج سے 40 سال پہلے میرا جسم میری مرضی جیسا کوئی سلوگن کو خواتین؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. When I was a university student تو پورے لاہور شہر میں ٹامی کہیں once in a blue moon کوئی عورت نظر آتی تھی گاڑی چلاتی ہوئی. اب آپ سکولز جائیں، باہر بیبیاں ہماری ہوتی ہیں بچوں کو ڈراپ کرنے آئیں، چونکہ شوہر چاہتا ہے 1 گھنٹہ اور اس کو نیند کا مل جائے. ڈرائیور افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، اگر ان ٹرمز آف منی ہم بات کریں، جو افورڈ بھی اگر ہو سکتا ہے ڈرائیور، تو پھر اس کے لیے جگہ نہیں ہے، کہاں رکھیں؟ تو اس طرح کے بے شمار یہ اب ننگا ہوا ہے. چہرہ ہمارا اجتماعی اس سے کوئی بہت بہتر نہیں تھا. افسوس ہے مجھے یہ بات کرتے وقت، بیکاز آئی ایم اے پارٹ آف دا سسٹم، آئی ایم اے پارٹ آف دا سوسائٹی. تو اچھا نہیں لگتا یہ بات کرنا، لیکن حقیقت یہی ہے. مدتوں پہلے، 150 سال پہلے، سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا کہ اگر فرنگی ہمیں جانور سمجھتا ہے تو ٹھیک سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے. 150 سال پہلے بھائی پاکستان بنا تو کیا کیا لوٹ مار نہیں ہوئی، قتل و غارت بھی ہوئی، ہم نے بھی مارا، انہوں نے بھی مارا. جعلی کلیم، تاریخ بھری پڑی ہے جعلی کلیموں سے، جعلی قبضوں سے، جعلی کلیموں سے، جعلی ذاتوں سے. سو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نوبل پرائز، اس وقت بھی میں یہ کئی سال پہلے جو میں نے لکھا کہ سب سے زیادہ نوبل پرائزز کس کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ بات کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ حضور ہمارے ہی پاس ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے پولیٹیشنز. دیکھو آپ اپنے رول ماڈل جانا، یہ ہے کیا کیریکٹر ہے، ناجائز قبضے، کیا کیا ایجاد نہیں کیا آپ نے. لفافہ جرنلزم، بے شرم بے حیا ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے. سرکاری نوکریاں کس چکر میں؟ زیب دیتا ہے اہل قلم کو. ایک انٹلیکچوئل کو، ایک تھنکر کو، ایک اوپینین میکر کو کیسے زیب دیتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتاؤ. جو کچھ بھی بن کے بیٹھ جائے، اس کے اوپر ایک معمولی سا گورنمنٹ فنکشنری، ایک ڈپٹی سیکرٹری، پھر ایک جوائنٹ سیکرٹری، پھر ایک سیکرٹری ہوتا ہے. پھر ممکن ہے
کوئی باضمیر باوقار اوپینین میکر انٹلیکچوئل وہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی سرکار کا دست و بازو بنے نہیں. اچھا آپ اپنے مذہبی رہنما اٹھا کے دیکھ لیں, کیسی کیسی خبریں نہیں چھپتی حضور, ٹھمکے لگا رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا نے ننگا کر دیا. اب چونکہ آپ چھپا کچھ نہیں سکتے, پہلے آپ سارا گند اور جسے کہتے ہیں انگریزی محاورہ ہے کارپٹ کے نیچے ڈال ڈول دیتے تھے. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. تھینک یو.